الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور البتہ تحقیق دیکھا ہمارے پیغمبر نے اس فرشتے کو دوسری مرتبہ نیچے اترتے ہوئے عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس عندہا جنت المأوى اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جبکہ ڈھانپ لیا بیری کے درخت کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا ما زاغ البصر وما طغى نہیں بے کی نگاہ اور نہ حد سے آگے بڑھی لقد رأى من آیات ربه الكبرى البتہ تحقیق دیکھی اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں آمنت باللہ وبآیاتی میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بمائے اہل و عیال خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دین کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی 7ویں قسط جو ہے وہ پیش کی جائے گی، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں سدرۃ المنتہا کا محل وقوع بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جبکہ ڈھانپ لیا سدرہ کو اس چیز نے جس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرہ پر خاص قسم کے انوار اور تجلیات وارد ہو رہے تھے اور اس درخت کے پتوں پر سنہری پروانے جگمگا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کی تعریف بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت سدرہ کے اوپر منظر طاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کیفیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی اور فرمایا کہ یہ ایسا مشاہدہ تھا کہ ما زاغ البصر وما طغى نہ تو نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اس وقت اس پوری کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں
اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں، جبکہ اس کی بلندی 7ویں آسمان سے آگے نکلی ہوئی ہے، اور یہ عجیب قسم کا درخت ہے جسے نوع انسانی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اس درخت کے ہر پتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تسبیح کر رہے تھے اور سنہری پروانے جگمگا رہے تھے۔ فرمایا کہ اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اوپر اور نیچے کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے آگے کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، اور نیچے کسی دوسری کیفیت کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ اسی طرح نیچے سے جو چیز اوپر کو جاتی ہے تو وہ بھی اس درخت پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ گویا یہ درخت عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور اس کو انسانی نوع کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ڈالے کریں۔ اس کا ظاہری سبب تو یہی ہے کہ ان پتوں سے میل و کچیل صاف ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی دیگر مصلحت بھی ضرور کار فرما ہے جو اس درخت کی انسان کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب 7ویں آسمان سے بیت المعمور سے ہوتے ہوئے آگے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے حجر بستی کے مشکیزے ہوتے ہیں، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان۔ اس درخت کو سونے کے پتنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایسی الوان اور ایسے رنگوں نے اس درخت کو ڈھانپ رکھا تھا کہ جنہیں میں نہیں جانتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ان چیزوں نے ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپا، تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی حالت بدل گئی، اور وہ حالت نہ رہی جو پہلے تھی۔ اس میں بہت زیادہ حسن آ گیا، اور اس وقت اس کے حسن کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے مخلوق سے کوئی بھی اس حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے کہ جس نے اس کو ڈھانپا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بہ الی سدرۃ المنتہا وہی فی السماء السادسہ الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا والیہا ینتہی ما یہبط بہ من فوقہا فیقبض منها قال اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ فرمایا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں سیر پہ تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں۔ جو چیز بھی زمین سے چڑھتی ہے تو وہیں جا کر رک جاتی ہے، اور وہیں سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لیا جاتا ہے، اور اسی سدرۃ المنتہا تک وہ چیز بھی آ کر کے ٹھہر جاتی ہے جو اوپر سے آتی ہے، اور وہیں سے اس کو بحکم الہی لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا، فرمایا کہ سونے کے فرش نے اسے ڈھانپ لیا۔ ایک روایت کے اندر ہے، ثم انتہا الی السدرہ فقیل لہ ہذہ السدرۃ ینتہی الیہا کل احد
خلا من امتك على سنتك فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها والورقة منها مغطية الأمة كلها قال فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة امثال الغربان حين يقعن على الشجر. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے جہاں آپ کی امت میں سے جو آپ کے طریقے پر ہوگا وہ پہنچے گا، اور وہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ سے نہریں نکلتی ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں جو خراب ہونے والی نہیں، اور انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ بدلنے والا نہیں، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کو لذت آمیز ہیں، لذت پہنچاتی ہیں. وانہار من عسل مصفی، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں. اور فرمایا وہ ایسا درخت ہے کہ اس کے سائے میں سوار 70 سال چلنے کے باوجود اس کے سائے کو طے نہیں کر سکتا. اور فرمایا اس درخت کے پتے تمام امت کو ڈھانکے ہوئے ہیں. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے ڈھانپ لیا، اور فرمایا اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا، اس طرح جیسے کہ کوے درخت پر آ کر اسے ڈھانپ لیتے ہیں. ایک روایت کے اندر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یصف سدرۃ المنتہا قال يسير الراكب في الفنن منها 100 سنة يستظل بالفنن منها 100 راكب فيها فراش من ذهب. فرمایا میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سوار اس کی سیدھی شاخ کے سائے میں 100 سال سفر کرتا ہے، اور اس کی شاخ کے سائے میں بیک وقت 100 سوار چلتے ہیں، اور اس کا فرش سونے کا ہے. ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام آئے اور میرے رب کی طرف چلنے میں میرے ہم سفر رہے، یہاں تک کہ ہم ایک مقام تک پہنچے تو حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام ٹھہر گئے. میں نے کہا، اے جبریل، کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے ذرا بھی بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کو اپنے الفاظ میں فارسی کے اندر اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر حرام، چون در دوستی مخلصم یافتے انانم ز صحبت چرا تافتے، بگفتہ فراتر مجالم نماند بماندم کے یزدی بالم نماند، گر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. اسی حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا،
اور 70,000 حجاب مجھ کو طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا، اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آٹھ منقطع ہو گئی۔ اس وقت مجھ کو بخشت ہوئی، تو اس وقت مجھ کو ایک پکارنے والے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں ان کی آواز میں پکارا کہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دو امر سے تعجب ہوا، ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ آئے، دوسرا یہ کہ میرا رب صلاۃ سے بے نیاز ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھو، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ میری صلاۃ سے مراد یہاں پہ رحمت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ اور فرمایا کہ ابوبکر کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابوبکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کو وحشت نہ ہو اور آپ کو ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو آپ کو فہم مقصود سے مانے ہو۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور اس سفر کے اندر خواتین میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی، اور فرمایا کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ بھی سفر کے اندر وعدہ ہوا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی نہ کر پائے تو پھر بھی صرف ارادہ کرنے کے اوپر اس کی نامہ اعمال کے اندر وہ نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لیا تو کم از کم 10 گنا اس کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ اور جو شخص بھی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہیں لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو صرف ایک ہی بدی جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ساتھ کلام کیا، فکلمہ تعالی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے فرمایا سل، اے محبوب مانگیے، کیا آپ مانگنا چاہتے ہیں، سوال کیجئے، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اتخذت ابراہیم خلیلا وآتیتہ ملکا عظیما، اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، وکلمت موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم اللہ بنایا، ان سے کلام کیا، وآتیت داود ملکا عظیما، داود علیہ السلام کو آپ نے عظیم مملکت عطا فرمائی، وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا، وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وَآتَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم بادشاہت عطا فرمائی، وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ، اور جنات اور انسانوں اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وَسَخَّرْتَ لَهُ الرِّيَاحَ، اور آپ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وَآتَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو ان کے بعد کسی کے لیے سزاوار نہیں،
وعلمت عیسی التوراۃ والانجیل، اور آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وجعلتہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى بإذنک، اور آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے وہ مادرزاد کوڑی اور اندھے کو تندرست کر دیتے تھے اور مردوں کو تیرے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کو شیطان کے وار سے محفوظ کیا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ، کہ شیطان کے لیے ان کے اوپر کوئی رسائی نہیں ممکن نہیں تھی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ حبیب الرحمن، اور تورات میں آپ کو حبیب الرحمن لکھا ہوا ہے۔ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیا۔ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر ہم نے سر بلند کر دیا۔ فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر